کیونکہ مقصدیت میرے مشاہیر کے نزدیک بہت اہم ہے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی ہستی ہے مسلمانوں کی تاریخ میں کہ اگر بجا طور پہ کہا جائے کہ جن کے فضائل کو چھپانے کے لیے جتنی صحیح کی گئی ہے وہ شاید ہی کسی ہستی کے ساتھ ایسی کوشش جاور کی گئی ہو. تو بنیادی طور پہ وہ فضیلت کے ارد گرد ہی ہمارا، اور پھر مسلمانوں میں ایک جملہ معترضہ کہ ایک جھگڑا بھی اسی فضیلت کے نام پہ ہے، ٹھیک، تو جو کہ بظاہر نہیں ہونا چاہیے. اور مجھ حقیر کی ایک حقیر سی رائے یہ ہے کہ اگر فضیلت کے عنوان کو بہتر طریقے سے سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں یہ مدعا ہمارا کافی حد تک حل ہو جائے گا. اور جس چیز کا سمجھیں کہ مولا نے بھی بارہا اپنی زندگی میں اظہار فرمایا، اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی خاص طور پہ، چونکہ ہم ایک ایسے پلیٹ فارم پہ بھی موجود ہیں جو مسلک و مذہب کی قید سے آزاد ہو کے تھوڑا چیزوں کو ایک ان کے درست پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کو ہمیشہ سے یہاں سے پروموٹ کیا گیا ہے. تو ایک فضا ہے جہاں پہ ہم ایک معقول انداز میں بات بھی کر سکتے ہیں اور ایک بات کو آگے بڑھانے کی صحیح بھی کر سکتے ہیں. تو یقیناً دنیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شجاع کے طور پہ مسلمانوں میں خاص طور پہ ایک جو اثر قائم ہے وہ ایک شجاع کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے. اور کچھ قبیلہ ایک ایسا ہے، یہ تو ایک اوورال کہ بس بات اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی، اور ایک قبیلہ ہے جو مطلقاً ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی فضیلت کا ہی انکاری ہے. اور لیکن اصلی بات اس طبقے کی ہے جو کہ اس حد سے باہر ہے، ان کو کیا سمجھایا جائے اور ان کو کیا کہا جائے. تو لیکن جو فضیلت پہ ایمان رکھتے ہیں تو سوال سب سے پہلے میرے آگے ہی ہے کہ کیا میں نے ان کی فضیلت کو صحیح پہچانا ہے یا نہیں. تو کیا اس میں سے جو ہدایت کا رستہ ملتا ہے بنیادی طور پہ اس کو جو پا لینے کی جستجو ہے، جو اس کو پا لینے کی ایک صحیح ہے، وہ میں نے اپنی زندگی میں کی ہے. میں ناچیز ہوں، میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جو آپ کے نزدیک قدر نہیں رکھتی تو معاف فرمائیے. تو امید ہے کہ مولا بھی اپنے حضور میں میری حقیر سی یہ بات کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے آپ کو آج شب معراج مبارک ہو. تو اس سلسلے میں اللہ پاک ہم سب کو اس رات کی فیوز و برکات سے انشاءاللہ اللہ پاک بے شمار نوازے. تو فقط ایک جملہ جو تعریف لا الہ الا اللہ کے حوالے سے اسلام کا ایک پیغام ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. تو ایک بہت سمپل سا ایک اسٹریٹ فارورڈ پیغام ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی لگی لپٹی نہیں چھوڑی گئی بات کے کہیں بھول بھلائیوں میں انسان کو گھمایا گیا ہو کہ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. اب یہ ہدایت کا رستہ ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کو درک کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ. تو اس کے لیے پھر ایک اور قرآن پاک کی آیت جو ہے سامنے سے گزرتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی طرف جو ہے وہ اپنا وسیلہ تلاش کرو. یعنی خدا کے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے ایک وسیلہ بہرحال چاہیے. تو تاریخ میں مجھے مولا علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ جو سننے کو ملتا ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ وسیلہ بنیادی طور پہ وہ چیز ہے جو بہرحال آپ کو اس مقصد کی طرف جس کے ساتھ اس وسیلے کو منسلک کیا گیا ہے، جس چیز کے لیے، جس
منزل کی طرف بڑھنے کے لیے ایک وسیلہ فراہم کیا گیا اور وسیلے کی نشاندہی بھی کر دی گئی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا اللہ پاک نے، آیت تھوڑی سی ذہن سے، لیکن جو اس کا مفہوم اور ترجمہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہ وہ یہدون بامرنا، کہ جو کیا کرتے ہیں میرے امر کی طرف ہدایت فرماتے ہیں۔ تو وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ کے اس پورے بنائے ہوئے ایک سٹرکچر کو ہمارے لیے آسان بھی کرے اور ہماری ہدایت بھی کرے، اور ہمیں لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ منسلک کرے، اور ہماری زبانوں سے صحیح طور پہ بجا طور پہ یہ کلمہ اپنے صحیح ادراک اور اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ جاری ہو، تاکہ ہم فلاح پا جائیں۔ تو ایک جملہ جو ہے وہ مجھے تاریخ میں ملتا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ یہ میرے مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ ایک تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ النظر علی وجہ علی عبادہ۔ یہ ایک اور بات ہے، یہ مولا کے بارے میں ایک عام طور پہ لوگوں کے زبان سے یہ بات نکلتی تھی کہ یہ چہرہ ایسا ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کے، اس ہستی کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے۔ تو فضیلت بنیادی طور پہ فضیلتوں کا باب دیکھتے ہیں تو ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو اتنا قداور ہے کہ جس کو جو نہ سمجھ پایا وہ اپنے ایمان سے ہی گیا، یعنی کہ وہ طبقہ بھی پیدا ہوا جس نے ان فضیلتوں کو اپنے اندر اس طریقے سے اتارا ہی نہیں، اور ان کی نظریں، ان کی عقلیں دھوکہ کھا گئیں۔ یعنی کہ تاریخ میں جنہیں، اور آج بھی قبیلہ موجود ہے جنہیں ہم عرف عام میں نصیری کہتے ہیں، بے شک انہوں نے بھی اسی لفظ فضیلت سے دھوکہ کھایا۔ اچھا، ایک بات اس میں ہے کہ دیکھیے راسخ ایسے ہوئے اس پہ کہ جو مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ تشریف لائے آئے مولا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے، اور حضرت قمبر باہر تشریف لائے دروازے پہ جب انہوں نے دستک دی، تو جب تشریف لائے جناب قمبر تو کہنے لگے کہ کہاں سے آئے ہیں، کیا غرض؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ ہوا سے ملنا ہے۔ کہا ہوا کون؟ ہوا الرب، جو کہ رب ہے۔ تو بلایا گیا، مولا تشریف لایا، جناب قمبر اندر تشریف لے گئے کہ مولا یہ دروازے پہ کچھ لوگ ہیں اور عجیب و غریب سے گفتگو کرتے ہیں آپ کے بارے میں۔ مولا جب تشریف لائے باہر تو کہا کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ آپ کی زیارت چاہتے ہیں، اور پھر آگے جو کہا، جو ان کا ایمان تھا، جو عقیدہ تھا ان کا۔ خیر مولا نے جب سنا تو مولا جلال میں آگے، مولا نے پھر ان کی تنقیص بھی کی، ان پہ تنقید بھی کی، اور ان کو مولا نے نصیحت بھی کی، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ باطل ہے، یہ سراسر باطل ہے۔ میں خدا کا ایک عبد ہوں، میں اس اللہ کا ایک عبد ہوں، میں اس کے سامنے جھکنے والا ہوں، میں اس رب وحدہ لا شریک کا ماننے والا ہوں۔ خیر نہیں مانے، اور انتہا اس درجے پہ پہنچ گئی کہ مولا نے آگ کا الاؤ جو ہے وہ روشن کروایا، اور سزا یہ دی کہ ان کو جلا دیا جائے۔ تاریخ میں جو میں نے پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ تو خدا ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ خدا ہی آگ میں جلانے کی سزا دے سکتا ہے۔ تو فضیلت کو درک نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس حد تک گمراہ ہوئے۔ اچھا، یہیں سے ایک اور بھی بات اس میں نکلتی ہے کہ جب عقیدہ بھٹکتا ہے اور صحیح ادراک نہیں ہو پاتا، خدا کی توفیق شامل حال نہیں ہوتی،
تو پھر بھٹکتے بھٹکتے کہاں تک بات جا نکلتی کہ نصیری عقائد میں اب جب میں نے اس چیز کو میرے یہ علم میں آئی تو میرے لیے بھی یہ بہت ایک عجیب سی بات تھی سننے کہ وہ طبقہ جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں خاص عقیدہ رکھتا ہے وہ آپ کے قاتل کی بھی پوجا کرتا ہے. اچھا، یہ تو نہیں کبھی سنا. عبد الرحمان ابن ملجم کی. یہ بنیادی طور پہ ایک تذکرہ تو چلا تو میں نے اس میں ایک مناسب سمجھا کہ اس کا بھی تذکرہ کر دیا. بنیادی طور پہ کہ جب سوچ ٹیڑھی ہوتی ہے اور صحیح ٹریک پہ صحیح سمت میں اگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے تو عبد الرحمان ابن ملجم کو اس عنوان سے پوجا جاتا ہے, اس عنوان سے مانا جاتا ہے کہ ہمارے رب کو جس نے شہید کیا ہے وہ خود کچھ ہوگا, اس کی اپنی بھی کچھ سپیریئر اتنی اتھارٹی ہوگی کہ اس نے اس رب کو شہید کیا. تو بہرحال اس کو اسی عنوان سے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مولا کی فضیلتوں کے حوالے سے جو صحیح رستہ جو ہمیشہ سے ہدایت کا رستہ رہا ہے, یعنی جس نے بھی اس میں سے اپنے لیے وہ ہدایت کا عنوان چننا چاہا ہے اور علی کے پیچھے اس طریقے سے چلا اس کے رستے پہ, تو وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی. تو خیر وہ ہمارا تو شمار ہی نہیں کہ ہم بات کر سکیں. اور خاص طور پہ ہماری جو نشست کا جو عنوان ہے وہ مدینۃ العلم کے حوالے سے ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابها. اچھا, مولا کا ایک علم کے حوالے سے اپنا ایک ارشاد ہے مولا علی علیہ السلام کا. جی ارشاد. تو مولا فرماتے ہیں کہ العلم کنز عظیم لا یفنا, علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو کبھی فنا نہیں ہوتا. تو باب علم کے حوالے سے آپ کی اور مدینۃ العلم کے حوالے سے باب کی حیثیت, دروازے کی حیثیت ایک حفاظتی حصار کی حیثیت ہوتی. کسی گھر کی حفاظت کے لیے دروازے کو ایک مرکزی حیثیت حاصل. تو علم خزانہ ہے جو فنا نہیں ہوتا, تو اس کی حفاظت کے لیے خدا نے جو وسیلہ عطا فرمایا وہ بھی مستقل ہے, وہ بھی اپنی جگہ قائم ہے, اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے. تو مولا کی فضیلتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بعنوان ہدایت اگر ان کو سمجھا جائے, اگر مولا کی تمام تر جو فضائل بیان ہوتے ہیں تو اس میں اگر فضیلتوں کے اپنے تو ان عنوانات کو اگر دیکھا جائے تو کیا فقط اس میں فضیلت کیا ایک شخصی یا ذاتی طور پہ وہ فضیلت بیان ہو رہی ہے جیسا کہ نصیری مانتے تھے, کیا معاذ اللہ ہوا رب کے عنوان سے آپ کی فضیلت زیادہ ثابت ہوتی ہے, یعنی کہ اس سے بہتر کیا ایک ایٹریبیوشن ہوگی کہ کسی کو رب کہہ دیا جائے, کسی کو اللہ کہہ دیا جائے, کسی کو خدا کہہ دیا جائے. لیکن کیا مولا نے خود کو اس عنوان کے ساتھ باوصف سمجھا یا پھر یعصوب الدین کے عنوان سے خود کو خدا نے ان کو پہچانوایا, قاتل المشرکین کے نام سے پہچانوایا, امام المتقین کے نام سے پہچانوایا. تو یہ جو فضیلتیں ہیں اور مولا کے اپنا جو کلام ہے, مولا جنگ صفین میں جب کارزار جمنے لگا تو مولا نے وہاں پہ توحید پہ خطبہ ارشاد فرمایا. تو کسی نے پوچھا کہ یہاں بھی توحید,
تو مولا نے فرمایا کہ ہم اس کارزار میں کھڑے ہی کلمہ توحید کے لیے۔ فضیلتوں کو بعض اوقات بیان کیا جاتا ہے، اور میرے خیال میں فضیلت کو بیان کرنے کی بھی اپنی فضیلت ہے، لیکن فضیلت کو درک کرنے کی، فضیلت کو پہچاننے کی کہ یہ فضیلت کس لیے عطا کی گئی۔ اگر یعصوب الدین بنایا گیا ہے، قاتل المشرکین بنایا گیا ہے، امام المتقین بنایا گیا ہے، تو کس لیے بنایا گیا ہے؟ کہ اس میں سے پورا رستہ بتا رہا ہے کہ یہ ہستی، اس کی فضیلت دین کے ساتھ، آپ کے لیے جو رستہ بن رہا ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہ امام ہے، یہ ہادی ہے، اس کا کام آپ کو ہدایت دینا ہے، موجودات کو ہدایت دینا ہے، اور فلاح کی طرف ہمارے رستے کو ہموار کرنا ہے۔ یعنی اگر ان کی فضیلتوں کو صحیح طریقے سے جان لیا جائے تو ان ہستی کے مقام، مرتبے، ان کی وہ اہمیت، ایک شاید چھوٹا لفظ ہے، ایک وہ ان کی ایگزسٹنس ہماری زندگی میں سمجھ میں آئے گی کہ کس لیے ہمیں یہ ہستیاں عطا کی گئی تھی۔ ان کی فضیلت عطا کر کے انہیں باوصف بنانا، اور اللہ جیسے اپنی نشانی کے طور پہ ہمیں عطا کر رہا ہے، کہ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنی نشانیاں رکھوں گا۔ تو یہ نشانیاں خدا نے انہیں باوصف بنا کے فضیلت عطا فرمائی، تاکہ انسان ان کی طرف متوجہ ہو، اور پھر جبکہ ان کی تمام تر فضیلتیں اسی ذات واحد کے ساتھ جڑی ہوئی۔ میں بلکہ اس میں حضرت عباس کا ایک چھوٹا سا ایک جملہ، کہ یہ ابھی علی کی بات ہو رہی ہے، علی کے بیٹے کی بات ہے، توحید بنیادی طور پہ، کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں، ابھی سینہ مبارک ان کا بہت کم ہے، ان کو گنتی سکھا رہے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ابھی اگر گنتی سیکھ رہے ہیں تو ان کا سینہ مبارک کیا ہوگا۔ یہ ابھی علی کی بات نہیں ہو رہی، علی کی فضیلت کو درک کرنا تو ظاہر ہمارے لیے ہے، یہ علی کے بیٹے کی بات ہو رہی، جن کا تذکرہ شاید اس حوالے سے بہت کم ہوتا ہے۔ واہ، مولا گنتی تعلیم فرما رہے ہیں، عربی میں گنتی تعلیم فرما رہے ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں کہو ایک، تو حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک۔ مولا فرماتے ہیں کہو دو۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس زبان سے ایک کہا ہے اس سے دو کیسے کہوں۔ ہو سبحان اللہ۔ مولا فرماتے ہیں، مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس زبان سے ایک کہا ہے اس سے دو کیسے کہوں۔ جو بھی بعنوان فضیلت جڑتا ہے اس خاندان کے ساتھ، اس خاندان عزت و شرف کے ساتھ جڑتا ہے، تو پہلا اور آخری مقصد اس دروازے سے اپنی فلاح کو حاصل کرنا، فلاح کو حاصل کر کے ان کی فضیلتیں ہی ہدایت ہیں، فضیلت کا پورا انتصاب دین کے ساتھ ہے۔ یعصوب الدین ہے تو یعصوب الدین کے پیچھے چلیں گے تو پھر دین کے صدر تک پہنچ جائیں گے، دین کے صدر تک پہنچیں گے تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا مطلب، اس کا ادراک، اس کا شعور بالکل صحیح طریقے سے حاصل کر پائیں، دین کا انٹلیکٹ سمجھ میں آئے گا، حکمت دین سمجھ میں آئے گی، جبکہ یہ دین زندگی ہے، اس دین کو دین زندگی کہا گیا ہے، تو اسی نسبت سے حکمت زندگی بھی سمجھ میں آئے گی، اور زندگی کی آگہی حقیقی خدائی مفہوم کے مطابق میرے خیال میں سمجھنا، یہی ہماری فلاح ہے۔ کہ یہ بہت فلسفیانہ رنگ میں نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، پڑھنا سیکھنا، رشتے، خاندان، عقل و فہم کا استعمال،
یعنی تصور معاش ہمارا ہو جائے، معاملات زندگی ہو جائیں، اور پھر اس سے بڑھ کے معاملات حکومت و سیاست تک، تو ہم اس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جس کی زبان سے ادا کردہ جملہ خدا کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کو قرآن پاک میں بطور آیت خدا نے اس کا حصہ بنایا۔ آخری جملے کے طور پہ ہدیتاً آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جنگ احد میں مولا مصروف جنگ ہیں، اور آپ کو حضرت حمزہ علیہ السلام کی جو شہادت کی خبر پہنچتی، تو مولا بے ساختہ فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد پھر یہ آیت اترتی ہے اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت شکریہ۔ جی السلام بہت علیکم۔ بہت عمدہ، بہت شکریہ، یہ آخری نقطہ بہت ہی اچھا لگا اس آیت کے نزول کے حوالے سے، اس کے لیے خصوصی شکریہ، جزاک اللہ۔